بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں، انتہائی امپورٹنٹ خبریں آپ کے لیے. صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ڈرامہ کیا گیا، جس کو حکومت کا تختہ الٹنا کہتے ہیں اور اس سے عام اس کو RCO کہتے ہیں، یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا. بتایا کچھ گیا، کیا کچھ گیا. یہ سارا کھیل تھا وہ جنرل فیض حمید صاحب، ان کو آرمی چیف نہیں بننے دینا. یہ سارا کھیل تھا، ٹوٹل کھیل یہی تھا جو اب تک کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اب تو زبان زد عام ہے اور حکمراں اتحاد خاص طور پہ یہ بات کر رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز خاص طور پہ سب سے پیش ہے ساری باتیں بتانے کے لیے. اور وہ کیوں باتیں بتا رہی ہے یہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گندا کرنا ہے، اور اس لیے وہ یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ڈسکلوز کرتے جا رہے ہیں اور لیک کریں گے انفارمیشن. جیسے وکی لیکس تھی، اسی طریقے سے یہ لیک کرتے جائیں گے، اور تاکہ یہ جو پریشر ہے وہ بڑھتا رہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ کہ جناب یہ سارا کچھ جو مسلم لیگ نواز خاص طور پہ وہ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس نیریٹو کو کہ یہ نہ ہی معیشت کا ایشو تھا، نہ ہی گورننس کا ایشو تھا، بلکہ یہ حکومت کا تختہ الٹنا تھا. اور اس کے لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مراسلے کے نتیجے میں ڈونلڈ نے یہ سارا کام کیا. مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ دراصل 29 نومبر کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا. تو جنرل فیض حمید صاحب ابھی بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے پاس کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جنرل فیض حمید صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی اور کر لے. اور ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، میڈیا کو کچھ اور بتایا گیا، لیکن تحریک طالبان کے امیر جو ہیں ان کا ایک انٹرویو آ گیا ہے، اور وہ مفتی نور ولی محسود کا. انہوں نے کچھ اور باتیں بتا دی ہیں، اور اس میں یہ پتا چلا کہ جنرل فیض حمید صاحب آج بھی اہم ترین جو ذمہ داری ہے وہی ادا کر رہے ہیں، اور ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. گالیاں بھی ان کو دلوائی جاتی ہیں، برا بھلا بھی ان کو کہلوایا جاتا ہے، اور ان کو برا بھلا کہنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی جاتی، اور کام بھی سب سے زیادہ انہی سے لیا جا رہا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں. ان کو DGISI سے ہٹایا اس لیے گیا تھا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سامنے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان کا معاملہ تھا اور کچھ گڑبڑ تھی انٹرنلی بھی، اس لیے وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے. اس کا جواب ابھی تک دوسری طرف سے نہیں آیا. تو بہرحال ان کو پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا، اور طالبان کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات چل رہے ہیں. یہ پہلے بھی چلے تھے اور ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، اور اب پھر چلنا شروع ہو گئے، مذاکرات ہو رہے ہیں. افغانستان میں جایا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے جرگہ جاتا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان قیادت کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں مخفی تھیں، اور یہ مذاکرات کو لیڈ کون کر رہا تھا پاکستان کی طرف سے یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا. تو یہ بات بھی کس نے بتائی؟ کیونکہ یہاں پہ تو ڈسپلن ہے، افواج پاکستان کے اندر ڈسپلن ہے اور وہ رہنا چاہیے، اور اس ڈسپلن کی وجہ سے ہی تمام تر قباحتوں کے باوجود پاکستان کی فوج دنیا کی موسٹ پروفیشنل فوج ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جوہری فوج بھی ہے، پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی جوہری فوج ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسپلن ہونا چاہیے. اب مفتی نور ولی محسود کا انٹرویو آیا ہے، اور انہوں نے انکشافات کی ہیں، اور وہ انکشافات یہ ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو پاکستان کی طرف سے مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان کے ساتھ، وہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کر رہے ہیں. اب جو DGISI تھے تب بھی وہی کر رہے تھے، اور جب کابل کی چھٹی ہوئی تو اس وقت چائے کی پیالی پینے بھی وہی گئے تھے. اور وہ جو تصویر ہے چائے کی پیالی اور پھر وہاں پہ غیر ملکی میڈیا کی نمائندہ کا سوال اور اس پہ مسکراتے ہوئے ان کا جواب، یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے تو لگتی تھیں شاید افسانوی ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ واقعتاً صحیح ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ایبیلٹی تو ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ انہوں نے بتایا جی کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو مذاکرات کو لیڈ کر رہے ہیں
وہ ہیں جنرل فیض حمید صاحب نمبر 1، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ابھی تک۔ تو ایک تو چیز، کیونکہ پرائم منسٹر آفس میں جب بریفنگ ہوئی تھی بند کمرے کی ابھی جو حال ہی میں، تو اس میں بھی جنرل فیض حمید صاحب خاص طور پہ گئے تھے، تو اس وقت بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اب پتہ چلا جناب معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اصل میں سربراہی وہ ہیں، اور شاید ان کے علاوہ کسی کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہ ہوں، اور کچھ ورکنگ ریلیشن شپ کا ہوتا ہے، کچھ ٹاکنگ ہوتی ہے، ایبلٹی ہوتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب جو انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں دوول، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کو ہی بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ مذاکرات دوبارہ نہیں ہو سکے تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی دوول نے بھی جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں ایک نوٹ تحریر کیا ہوا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ان کو آرمی چیف نہ بننے دیں۔ بہرحال اس سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، حالانکہ جواب دینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال دوسرا یہ ہے، 2-3 انہوں نے پھر شرائط بھی بتا دی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ فاٹا کا جو قبائلی علاقہ جات کا انضمام ہوا ہے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، اور وہ انضمام ہم نہیں تسلیم کرتے۔ یعنی قبائلی علاقہ جات کو ایک الگ علاقہ بنایا جائے، الگ صوبہ بنایا جائے، اور اس کی آزاد حیثیت بحال کی جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں وہ علاقہ جو ہے، وہ جو عالمی سامراج کا پلان ہے، وہ ایک نیا ملک بنانے کا ہے۔ کچھ افغانستان سے علاقے لیے جائیں گے، کچھ ادھر سے، کچھ ایران سے، تو ان کو جوڑا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے یہ ڈیمانڈ اس طرف سے آ رہی ہے، حالانکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ ڈیمانڈ کیوں کرنی چاہیے۔ لہذا وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ہم اس سے دستبردار نہیں ہوئے، اور کچھ قیدی ہمارے رہا کر دیے گئے ہیں، اور ان قیدیوں کے رہائی کے باوجود انہوں نے کہا کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ابھی تک۔ اور افغانستان کی حکومت جو ہے، یعنی کہ افغان طالبان، وہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، سہولت کار ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد بھی ہماری جو تنظیم ہے وہ برقرار رہے گی، اور کسی قسم کا کوئی سرنڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ اس وقت چل رہی ہے۔ لہذا جنرل فیض حمید صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں، اور انہی کی ایکسپرٹیز جو ہیں انہی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ خبر میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، حالانکہ جو بندہ سیٹ سے ہٹ جائے اس کے بعد پھر اس کو اور کام کرنے ہوتے ہیں، یہ کام پھر کسی اور کو کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا۔ شوکت ترین صاحب سے بھی مدد لی جا رہی ہے، عمران خان کی معاشی ٹیم سے بھی مدد لی جا رہی ہے کہ معیشت ذرا ٹھیک کروا دیں، IMF سے بات چیت کرنی ہے، یہ کروا دیں، اور ادھر جنرل فیض حمید صاحب تو ایک طرف گالیاں، پریس کانفرنس، ٹاک شوز، سب کچھ، تمام تر ذمہ داری، تو دوسری طرف انہی سے مدد لی جا رہی ہے۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے جی کہ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی دیکھی جا رہی ہے آر سی او والی سائڈ پہ، اور پریشانی یہ ہے کہ معاملات، خبریں رک رہی، خبریں آ رہی ہیں، اور تمام تر انتقامی کارروائیوں کے باوجود جرنلسٹوں کو بھی دبا لیا، ٹی وی چینلز کو بھی دبا لیا، مالکان کو بھی دبا لیا، اور خبریں پھر بھی نکل جاتی ہیں، اور پرسپشن بہتر نہیں ہو رہا۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، وہ کون ہے، اور استعفیٰ، اور اسرائیل، اور بیلجیم، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ اور چیزیں بھی آنے والی ہیں اگلے دنوں میں، تو پینشنز بھی روک کے دیکھ لی، لیکن بات نہیں بن رہی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بات کیسے بنے گی، کیونکہ پوری قوم ہی اس وقت کھڑی ہے، اور وہ اس RCO کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جی وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب ہمارے بہت ہی اچھے کولیگ ہیں، ان پہ دوبارہ پھر افتاد آئی ہے۔ ان کے جو لائسنس والا اسلحہ تھا وہ لے لیا، اور لائسنس لے گئے، سب کچھ لے گئے پولیس، اور اس کے بعد پھر اگلی کارروائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کے گھر کے آس پاس ذرا فائرنگ شائرنگ بھی کی جاتی ہے، دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ دوسرا عارف حمید بٹی صاحب کی اطلاع ہے کہ عمران ریاض، ارشد شریف، صابر شاکر، رسام ابراہیم کے خلاف مزید ذرا تھوڑا سا مسالہ ڈالا جائے گا، مزید کام تیز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ صورتحال بہتر نہیں ہو رہی، اور ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہیں
وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں، باقی صحافی بھی، اور لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا مزید دبایا جائے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ اب جتنی بھی باتیں ہیں، ابھی تو کوئی چیز ابھی آئی نہیں، ابھی تو سب کے سب شرم و حیا سے کام لے رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ سب پیار کرتے ہیں، اور ہمارے جوان، ہمارے افسر جو سرحدوں پہ تعینات ہیں اور جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ان پہ وہ ہرٹ نہ ہوں، اس لیے کہ ان کو ہرٹ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ، کیونکہ یہ معاملہ ہے، یہ پاک فوج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاک فوج کی سوچ نہیں ہے، افواج پاکستان کی یہ سوچ نہیں ہے۔ افواج پاکستان کی تو رگ رگ میں پاکستان دوڑ رہا ہے، پاکستان سے محبت دوڑ رہی ہے، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی نظریاتی جغرافیہ سرحدوں کا دفاع۔ یہ معاملہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے، اور جو طاقت پاکستان کے لیے دی گئی ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے دی گئی ہے، اس طاقت کو جب ذاتی مفاد، ذاتی ضد، انا اور مال و زر اور ہوس، ان چیزوں کو بچانے کے لیے جب یہ طاقت استعمال کی جاتی ہے تو تب ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ چیز کوئی قبول نہیں کرتا۔ یہ بات ہے اصل جو کہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ چیز رکے گی نہیں، اس نے آگے بڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ بہت کچھ دبا کے دیکھ لیا، ٹی وی چینلز کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ جو گھٹن ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ گریڈ 20 کے برابر کا کوئی افسر پورے کے پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اس پہ جبر کرنے کی کوشش کرے، تو یہ چیزیں نکلیں گی، اور اس تیزی سے نکلیں گی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ریئیکشن ہوگا، اور ریئیکشن ابھی آنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جتنا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں، اور ایک نہ ایک دن تو سورج کو غروب ہونا ہی ہوتا ہے، اور طاقت نکلنی ہی ہوتی ہے، اور جب طاقت چھنتی ہے انسان سے تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بے یار و مددگار اور لاچار انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جناب جب میں اقتدار دوں، طاقت دوں، اختیار دوں، اس کو بڑے ہمبل وے میں اور میرٹ پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ جس ملک کی حفاظت کے لیے، جس سسٹم کی حفاظت کے لیے، جس ملک کے دفاع کے لیے آپ کو اختیار دیا گیا، اگر آپ اس اختیار کا استعمال ہی غلط شروع کر دیں تو پھر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، تو یہ ہوگا۔ تو لہٰذا سارے کا سارا ایک فیک آپریشن کیا گیا، بلف کیا گیا، جھوٹ پر مبنی سارے کا سارا ایک پرسپشن گھڑا گیا، اور وہ سارے کا سارا اب ہو رہا ہے جی بیک ہو رہا ہے، وہ پیچھے مڑ کے ادھر اسی آپ ہی کو ہٹ کر رہا ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، یہ تھی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔